صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ واحد و بزرگ و برتر کے لیے ہیں کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کہ دیکھیں کہ بہتر عمل کرنے والے کون ہیں۔ آج ایڈوکیٹ یزدانی صاحب موجود نہیں ہیں، نظام صاحب ہیں اور ذمہ داران ہیں محفل عالیہ کے اور ائمہ اکرام ہیں، انعام صاحب ہیں، معتمد صاحب ہیں اور میرے کئی دوست یہاں تشریف لائے ہیں۔ خصوصاً عرصہ دراز بعد حبیب قادری صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی آئے ہیں۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ تقریباً 6 ماہ بعد مجھے دوبارہ یہاں پہ آپ کے درمیان آنے کا موقع ملا۔ اللہ نے یہ موقع دیا اس گناہگار کو کہ وہ تقریباً 80 سے زیادہ دن سرزمین حرم میں گزار کے آیا ہے، تو الحمدللہ بہت سارے تاریخی مقامات کا میرا پروگرام تھا دیکھنے کا اور اس پہ کچھ لکھنے کا، ریکارڈنگ کرنے کا۔ محافل عالیہ کو دیکھنے والے اور سننے والے لوگ الحمدللہ سعودی عرب میں بہت ہیں، اس کا مجھے وہاں پہنچنے کے بعد اندازہ ہوا۔ لوگ استفادہ کرتے ہیں، بہت ساری تجاویز بھی انہوں نے دی تھی، تو وہ میں انشاءاللہ ذمہ داروں تک پہنچا دوں گا۔ علامہ اقبال گو کہ کبھی سعودی عرب نہیں گئے یا جزیرۃ العرب نہیں گئے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ جگہ جگہ روح اقبال موجود تھی وہاں۔ مجھے مختلف مقامات پہ اقبال کے اشعار یاد آتے اور ایک رقت طاری ہو جاتی۔ جب میں یہاں سے جا رہا تھا تو میرے ذہن میں جو پہلا شعر آیا اقبال کا، حالات دگرگون تھے جب میں یہاں سے روانہ ہو رہا تھا، تو میرے ذہن میں جو اقبال کا شعر آیا کہ یہ ہند کے چارہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، بچا کے دامن بتوں سے اپنا غبار راہ حجاز ہو جا۔ تو وہاں پہ بھی بہت ساری جگہ، اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اقبال نے حج کیوں نہیں کیا، عمرہ کیوں نہیں کیا اور زیارت رسول کے لیے کیوں نہیں گئے، اس پہ اقبال اور حب رسول پہ میں کہہ چکا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو سفر کی کچھ تاریخی جھلکیاں اور کچھ ویڈیوز اگر ممکن ہو تو یہاں پیش کرنے کا موقع ملے تو کریں گے انشاءاللہ۔ آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ اقبال کا جذبہ تعمیر۔ اب تعمیر سے ہم جیسوں کے ذہن میں جو بات آتی ہے تو گھر کی تعمیر، دکان کی تعمیر، شاپنگ کمپلیکس کی تعمیر یا زیادہ سے زیادہ مسجد اور مدرسے کی تعمیر۔ اور تعمیر یقیناً ملت اسلامیہ کی تمدن اور ثقافت کا ایک بڑا حصہ رہا ہے، اور ساری دنیا میں اسلامی عمارتوں نے ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے کہ آج ساری مخالفت کے باوجود بھی تاج محل اور لال قلعہ اور دیگر عمارتیں اس سرزمین کے سینے پہ کھڑی ہیں اور فخر کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس اسلامی تمدن کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہی حال اسپین میں بھی ہے، ساری دنیا میں بھی ہے۔ علامہ اقبال نے اس پہ بھی کہا ہے۔ علامہ اقبال کی جمالیاتی حس، عام طور پہ اقبال کو کہتے ہیں کہ وہ تو ایک جنونی شاعر تھا اور پتہ نہیں اس نے خواہ مخواہ لڑانے کی باتیں کی ہیں، پلٹنا جھپٹنا، لپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ اقبال ہی جسٹ وانٹڈ ٹسل، ایک کشمکش چاہتے تھے لوگوں کے ساتھ،
اور اس طرح سے. اور اقبال جو ہے نا ایک جنونی ٹائپ کا شاعر تھا. بہت سارے ہمارے ترقی پسند حضرات بھی کہتے ہیں اور بعض سو کالڈ لبرل بھی اپنے ڈھکے چھپے انداز سے کہتے رہتے ہیں کہ اس طرح کا شاعر تھا. لیکن اقبال کی جمالیاتی حس کو جگناتھ آزاد نے پکڑا, مغربی مفکرین نے پکڑا کہ اقبال کی جو جمالیاتی حس ہے, چونکہ میں شاعر نہیں ہوں, میرے دادا نے مجھے کم عمری میں منع کر دیا تھا کہ شاعری اقبال سے بہتر ہو تو کرو ورنہ چھوڑ دو, تو میں نے چھوڑ دی تھی. نہ میں ادیب ہوں, نہ اردو کا کوئی ایکسپرٹ ہوں. میں نے اقبال کی فن پہ کام نہیں کیا, بلکہ اقبال کی فکر کو سمجھنے کی کوشش کی. تو کوئی ماہر اقبال کا فن جاننے والا اقبال کے جمالیاتی حس پہ بہت اچھا بیان کر سکتا ہے, بلکہ ایک موضوع ہے. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں بھی چیک کر رہا تھا کہ اقبال کا جذبہ تعمیر یہ عنوان پچھلے 1116 محفلوں میں کبھی نہیں آیا تھا. تو لیکن میرے نزدیک جو اس وقت اقبال کا جو جذبہ تعمیر ہے وہ عمارتوں کا نہیں, وہ سڑکوں کا نہیں, وہ فلک بوس محلوں کا نہیں, بلکہ میرے نزدیک اقبال کا جذبہ تعمیر شخص, فرد, قوم اور ملت کا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے اقبال نے کیا کہا ہے. جس طرح سے ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے, اس کی بنیاد ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی ہی بلند و بالا عمارت اس پہ قائم ہو سکتی ہے. تو اسی طرح فرد کی تعمیر میں, فرد کے اندر, فرد کے قلب و ذہن و قلب میں جس قدر ایمان جانگزی ہوگا, جس قدر اس کا احساس ہوگا, اتنی ہی بلند شخصیت اس پہ تعمیر ہو سکتی ہے. اقبال نے یہی کام کیا. اس نے کہا کہ یہ تم محلات بنا رہے ہو, بہت اچھی بات ہے, عمارتیں بنا رہے ہو, بہت اچھی بات ہے, یہ تمہاری ثقافت کا مظہر ہے, لیکن اس کے عشق میں مت ڈوب جاؤ, اسی کے پیچھے مت رہو کہ بڑی بڑے محلات تو بنا لیے لیکن قوم کی تعمیر کو بھول گئے, افراد کی تعمیر کو بھول گئے. اقبال نے کیا کہا تھا, عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا, اپنی خودی میں ڈوب جا, نقشوں نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف. تمہارا کام نہیں, یہ یقیناً ہے, یہ جمالیاتی حس ہے. اور اقبال نے کی مسجد قرطبہ کی نظم پڑھیں آپ, یا پھر حیدرآباد کے گورستان شاہی کے بارے میں انہوں نے جو لکھا ہے, ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ میرا موضوع آج اقبال کا جذبہ تعمیر, ذوق تعمیر میں نے غلطی سے بول دیا اور شبیر صاحب نے لکھ لیا اسے, ذوق نہیں بلکہ جذبہ تعمیر ہے عنوان. اب دنیا میں جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے, دو قوتیں برابر ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. میں اردو داں حضرات سے معافی چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ فصیح اردو نہیں بولوں گا, کیونکہ اکثر جو میسیجز مجھے آتے ہیں انٹرنیٹ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا آسان اور انگریزی آمیز گفتگو کیجئے تاکہ ہم بھی سمجھ سکیں اقبال کو. اور چونکہ میں اردو کا آدمی ہوں بھی نہیں, تو مجھے بہت زیادہ اتنی اچھی اردو نہیں آتی, تو بہت زیادہ الفاظ دقیق نستعلیق طرح کی اردو مجھ سے ایکسپیکٹ مت کیجیے. میں عام سی زبان جس کو آج کے نوجوان سمجھتے ہیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. مجھے خوشی ہے کہ بہت عرصے بعد یہ ہال بھرا ہوا ہے, ورنہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ ہم آئے تو 4-5 لوگ بھی نہیں تھے یہاں پہ. بہرحال اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک بندہ بھی ہو تب بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے بول رہے ہیں, اور اگر 1 کروڑ ہوں تب بھی ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. تو اقبال کا جو یہاں موضوع ہے جو جذبہ تعمیر, تو میں جیسے کہہ رہا تھا کہ دنیا میں ازل سے, جب سے دنیا شروع ہوئی ہے, 2 طاقتیں ہمیشہ متصادم ہیں, ایک تعمیر کی طاقت, دوسری تخریب کی طاقت. تعمیر کی طاقتیں ہم جسے اسلامی اصطلاح استعمال کریں تو حق کی طاقت ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
حق کی، دوسری باطل کی طاقت اپنی جگہ ہے، ایک تعمیر چاہتی ہے، ایک تخریب چاہتی ہے، دنیا کی یہ ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ جس کہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار جیسے ٹسل فرام دا بگننگ ٹل دا اینڈ، شروع سے اور آخر تک ایک ٹسل رہی ہے، کشمکش رہی ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، مصطفیٰ کے چراغ سے بولہب کا، یعنی کہ دین کی طاقتوں سے خدا مخالف طاقتیں، انسان دشمن طاقتیں ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا رہا ہے۔ کبھی وہ موسیٰ و فرعون کی شکل میں سامنے آیا جی، کبھی ابراہیم و نمرود کی شکل میں سامنے آیا، اور ہر دور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق اور باطل کو ٹکراتا ہے۔ بظاہر باطل کو تھوڑی بہت کامیابی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، لیکن دراصل کی کامیابی میں اس کی شکست مضمر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ ان دا لانگ ٹرم انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شکست کھا گئے ہیں۔ جیسے کہ صلح حدیبیہ ہے، عام طور پہ یہ سمجھا جائے گا کہ صلح کر لی، لیکن اس صلح کے جو دورس نتائج ہوئے وہ یہ ہوا کہ کفر عالم عرب سے ختم ہو گیا۔ تو بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حق پرست، حق کے ماننے والے پست ہوتے جا رہے ہیں، ان کی آواز کمزور ہوتی جا رہی ہے، باطل کا غلغلہ ہے، تخریب پسند طاقتیں جو دنیا میں بگاڑ چاہتی ہیں، دنیا میں بگاڑ چاہتی ہیں۔ آج دنیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں کہ ہر طرف ایک بگاڑ ہے۔ میں فائنینشیل رپورٹ پڑھ رہا تھا، ساری دنیا کی دولت 2 سے 3% لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ساری دنیا کے شیئر مارکیٹس یہ اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ غریب پسا ہوا درمیانہ طبقہ کا بندہ اپنی سفید پوشی کے لیے کوشش کرتا ہے تاکہ معاشرے میں عزت اس کی قائم رہے۔ غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2 لاکھ روپے اگر آپ لون لیں، واپس نہ کر سکیں تو آپ کی گاڑی یا گھر نیلام ہو جائے گا، لیکن 2000 کروڑ لون لیں تو آپ کا معاف ہو جائے گا۔ یہ ظالمانہ طاقتیں یہ دنیا میں بگاڑ پیدا کر رہی ہیں، تخریب پیدا کر رہی ہیں، اور تعمیر پسند لوگ جن کے پاس دنیا کو چلانے کا حوصلہ ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ انہیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ وہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں۔ ان تخریبی طاقتوں نے انسان کو، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے پاس یہ آب حیات ہے، ان کو روز مرہ کے مشاغل میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ آدمی پریشان ہوتا ہے اپنے بال بچوں کا، اپنی سفید پوشی، گھر کا کرایہ، یہ وہ کب سوچے گا فلاح کے بارے میں۔ لیکن ایک بات ہم بھول جاتے ہیں، وہ بڑی عجیب بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی امت مسلمہ، جسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہے، اپنے آپ کو عام انسانوں کی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہیں، ہم ہیں۔ ان کے ہمارے مسائل، کچھ مسائل تو انسانیت سے بڑے صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یو آر دا چوزن ون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کو ساری دنیا کو میں امن پیدا کرنے کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، ساری دنیا کے لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے، ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ ڈونٹ تھنک یو آر ایٹ پار وتھ دا ویسٹرن کمیونٹیز۔ ان کے جیسے نہیں ہیں آپ۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ رسول کی امت ہے، یہ کس رسول کی امت ہے؟ یہ اس رسول کی امت ہے کہ جس پہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے،
یہ رحمت العالمین کی امت ہے، یہ رب العالمین پہ ایمان رکھنے والی امت ہے۔ اقبال یہی کہتے ہیں کہ یہ امت اپنا وہ جذبہ بھول چکی ہے کہ اسے کیا رول پلے کرنا تھا۔ وہ اپنے روز و شب کی چکروں میں الجھ کے رہ گئی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے اس کا کیا کار منصبی تھا، اس کا جو فرض منصبی تھا، یا جنہیں احساس ہے بھی تو ان کی مصلحتیں اتنی ان کے سامنے ہیں کہ وہ کوئی اقدامی یا کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لے سکتے کہ جن سے ان کے مفادات متاثر ہوں۔ آج کے اس گھٹاٹوپ اندھیرے والے دور میں روشنی کی کرن نظر نہیں آتی، جنگیں لا دی جاتی ہیں، ابھی کرونا آیا چلا گیا، کیا ہوا 20 سال بعد پتہ چلے گا، لوگ ریسرچ کریں گے۔ مختلف طرح سے انسانیت کو جکڑ کے رکھا گیا ہے، انسانیت پریشان ہے، مذہب کا ان کو افیون پلایا جاتا ہے، ان کی ہمارا تو دین ہے، مذہب تو ایک بہت چھوٹا حصہ ہے اسلام کا، جو سیٹ آف ریچولز عبادات ایک حصہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول میں گزاری ہوئی ساری زندگی عبادت ہے، یہ کنسپٹ ہے۔ اور مسجد صرف وہ نہیں ہے جو یہ ہے، اس مسجد کی چار دیواری کے بعد بھی ایک بڑی مسجد ہے جو اللہ کی ہے، یہ کنسپٹ ہے اسلام کا۔ تو مسلمان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کمانا کھانا جو بھی اس کے جائز کام ہے سارے عبادت میں شامل ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ جو آب حیات ہے، ساری دنیا تڑپ رہی ہے، لیکن اقبال کی فکر کا مطالعہ کریں تو وہ اس سے بیگانہ نظر آتے ہیں۔ تخریب پسند قوتیں، خرابہ پیدا کرنے والی قوتیں، جنگوں کو لادنے والی قوتیں، فساد پیدا کرنے والی قوتیں، دہشت گرد قوتیں آج دنیا میں ٹاپ پہ ہیں، اور جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے، جن کے پاس نسخہ کیمیا ہے، جن کے پاس وہ طاقت ہے کہ ساری دنیا میں امن قائم کر سکیں، ساری دنیا کو they can make a better place to live، وہ ساری بے خبر ہیں۔ اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں ہم، اسلام کسی ذات، برادری، نیشنلٹی، قوم کا مذہب نہیں ہے۔ خونی رشتہ دشمن ہو سکتا ہے اگر وہ ایمان نہ لائے۔ ہمارے سامنے مثال ہے، ابو لہب کون تھا؟ حضور کا چچا تھا، قیامت تک کے لیے اس پہ لعنت ہے۔ اور ایک کالا بلال اور ایک سلمان فارسی جیسا غلام اسلام قبول کر لیتا ہے تو من اہل البیت ہی کہا حضور نے۔ تو یہ دین کا جو رشتہ ہے خون کے رشتے سے بلند ہے۔ اگر ہم نے کوتاہی کی اس امانت کو سنبھالنے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ کسی دوسری قوم کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کیپیبل نہیں ہیں، میری بات کا برا مت مانیے، میں بھی شامل ہوں ان ناکارہ لوگوں میں، لیکن ایک گاڑی پہ ڈرائیور بھی رکھتے ہیں ہم تو 10 بار ٹیسٹ لے کے دیکھتے ہیں چلانے آتا نہیں آتا اس کو، whether he is capable in driving or not، ڈرائیونگ اسکلز کیسی ہیں اس کی۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا ہمارے حوالے کر دے گا، جن کی زندگی کا واحد مقصد کمانا کھانا بچے پیدا کرنا ایک گھر بنا دینا اور مر جانا۔ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تو پیسے نکلتے نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ بہت سارے لوگ دینے والے بھی ہیں، لیکن اب جا کے ہماری شادیاں دیکھیے۔ مجھے غیر مسلم دانشور نے کہا تھا ایک کانفرنس میں کہ جو قوم 15,000 کروڑ اپنی شادیوں پہ خرچ کرتی ہے اسے ریزرویشن کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیے 5 لاکھ کا شادی خانہ، 8 لاکھ کا شادی خانہ، کیٹرنگ کے 9 لاکھ ہو رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے پیسہ ملت کا؟ دیکھیے ہمارے بناوٹ، ہماری بناوٹ ہی دیکھیے۔ ایک کار لے لی تو رشتہ دار فون کرتے ہیں کہ بھئی آپ کار خریدیں، ہاں خریدیں، اللہ تعالیٰ دیا تھوڑے بہت پیسے بچے کار خریدیں، ہم کو پریشر میں لا لیے نا، ہم کو بھی خریدنا پڑتا۔ اب کیا یہ تھا
وہ یہ موقع تھا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. تو اقبال نے بہت ساری چیزیں امت کو جگانے کے لیے کہیں تاکہ امت بیدار ہو اور اپنی حقیقت کو سمجھے. تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے نہ سیاہ روز رہے اور نہ سیاہ کار رہے. وی آر ناٹ ریئلائزنگ واٹ وی آر. ہم کو اندازہ ہی نہیں ہم کون سی قوم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی ذمہ داری اس قوم پہ ڈالی. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم. ہمیں اندازہ نہیں. اقبال نے جا بجا اس جانب توجہ دلائی کہ امت مسلمہ اپنا تعمیری رول ادا کرے دنیا میں. جھنجھوڑا ہے اقبال نے. اقبال کی باتیں پسند نہیں آتی لوگوں کو، کہتے ہیں کہ بہت تنقید کر دی اس نے. سرجن کا نشتر اسے زخمی کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ گلا سڑا جو حصہ ہے اسے کاٹ کے نکال دیتا ہے وہ. تو اقبال کی شاعری بھی سرجری کا کام کرتی ہے، امت کو احساس دلاتی ہے. اب ایک رونا روتے ہیں مسلمان کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم پریشان ہیں. اور ایک حقیقت بھی ہے، ہم دنیا میں نظر ڈالیں تو ہماری پریشانی، لیکن یہ پریشانی اپنی خود ایجاد کردہ پریشانی ہے. جواب شکوہ میں جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کوئی راستے پہ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو راستہ کسے دکھائیں ہم. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہی ہو آدم کی وہ گل ہی نہیں. گل کہتے ہیں مٹی کو. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اب جب آپ اپنے ولیموں میں، شادیوں میں، اسراف میں، شو پٹ اپ میں مصروف ہیں تو کوئی سائنٹیفک اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے. اللہ کی جو آیات دنیا میں بکھری ہوئی ہیں، جو کائنات میں ہیں، کائنات اللہ کی کھلی ہوئی کتاب ہے، اس میں ریسرچ کر رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین اسے راستے بتاتے ہیں. تم جتنا سوچو گے وہ تمہیں ملے گا. پھر علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ آج ہم میں سے وہ جذبہ تعمیر کیوں چلا گیا. Why we are not playing that role? Why we are not the same Muslims جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ایسے مسلمان ہم کیوں نہیں ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، قوم جو کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف. پھر کہتے ہیں، یہ بڑا غور سے سننے والا شعر ہے، انڈیویجول مسٹیکس، انفرادی غلطیاں اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. بلکہ ایک حدیث پاک ہے کہ بندے کے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور ایک مرتبہ وہ توبہ کر لے، یا رب کہہ لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. انڈیویجول سنس، انڈیویجول مسٹیکس، انفرادی گناہ، انفرادی مسٹیکس، انفرادی غلطیاں. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے. فطرت افراد سے اغماز یعنی نظر انداز بھی کر لیتی ہے. کرتی نہیں کبھی ملت کے گناہوں کو معاف، لیکن اجتماعی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. اللہ یہ کہ وہ قوم یونس کی طرح اللہ کے دربار میں اجتماعی طور پہ حاضر ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کرے. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر اوقات ہم گفتگو کرتے ہیں کہ بھئی آپ امت مسلمہ ہیں، آپ کو رول پلے کرنا چاہیے جو کہ دنیا میں آپ کا منتظر ہے. ساری مغرب کے جو فلاسفرس ہیں، تھنکرس ہیں، اپنے واٹس اپ اور چیٹنگ ویٹنگ سے نکل کے، فیس بک سے نکل کے کبھی مغربی مفکرین کی طرف جائیے، دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں وہ لوگ. 20-30 ہزار کتابیں شائع ہوتی ہیں ہر ہفتہ. کیا لکھ رہے ہیں، کن موضوعات پہ لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا تہذیب کی جو پیک ہے اس سے پہنچ چکی ہے. یہ جو مٹیریلزم ہے، جو مادہ پرستی ہے، جو کیپٹلزم ہے، اٹس آن دا پیک.
ایک دم پیک پہ ہے ابھی. اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے. اب اس کے آگے مغربی مفکرین کہتے ہیں، میں نام بھول رہا ہوں، ایک کتاب آئی ہے ابھی حال میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ڈاؤن فال شروع ہونے والا ہے اس تہذیب کا. خانہ جنگیاں ہوں گی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے سامنے آ چکی ہے، بہت تباہیاں ہونے والی ہیں. مغربی مفکرین بہت پریشان ہیں. اے آئی جس نے بنایا ہے، ہم تو چیٹ جی پی ٹی میں چیٹنگ کر کے خوش ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بھیانک سچویشن آنے والی ہے. پھر وہ ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اس دنیا کا حل ان لوگوں کے پاس ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ایک مکمل مادہ پرست انسان جس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس نے کتاب لکھی. اس نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ان لوگوں کے پاس ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس غیب پہ ایمان رکھنے والے لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ وہ سولوشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم رونا روتے ہیں، حالات ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے. ایک نا امید شخص ہر اچھائی میں بھی کوئی نہ کوئی برائی تلاش کرتا ہے، اور ایک پر امید شخص ہر برائی اور آفت میں بھی کوئی اچھائی تلاش کرتا ہے. اے پیسمسٹ آلویز سی اے کیلامٹی ان اپارچونٹی، اینڈ این آپٹیمسٹ آلویز سی این اپارچونٹی ان ایوری کیلامٹی. وہ دیکھتا ہے. وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے. تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا. آشیاں کی تعمیر کی. ہمارے بچپن میں ایک اخبار آتا تھا نشیمن، دادا لے کے آتے تھے، پتہ نہیں اب چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے مجھے، تو اس پہ ایک شعر ہوتا تھا کہ نشیمن پر نشیمن اس قدر تو تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیزار ہو جائے. ہارنا نہیں ہے. علامہ اقبال یہی کہتے ہیں کہ تعمیر آشیاں سے میں نے یہ راز پایا، اہل نوا کے حق میں بجلی ہے آشیانہ. بجلی جب ہمارا آشیانہ بن جائے گی تو پھر کس کو جلائے گی پھر؟ لیکن یو نیڈ ٹو کنٹرول دیٹ بجلی. آپ کے پاس وہ طاقت ہونی چاہیے، اور ہے. پھر اقبال مزید کہتے ہیں کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یقین افراد کا، ہم تو بہت زیادہ ڈاؤٹ فل ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش اور ان کو اپنا رہنما بنانے والے بڑے کانفیڈنس میں ہیں، اور جس اللہ وحدہ بزرگ و برتر پہ تمہارا ایمان ہے، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اتنی سالڈ بیسس آپ کی ہیں، اتنی مضبوط بنیادیں ہیں، لیکن آپ عجیب و غریب خیالات اور گمانوں میں مبتلا ہیں. اقبال کہتے ہیں اسی لیے کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت کرے تقدیر ملت ہے. پھر اقبال کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص. غواص کہتے ہیں سمندر کے دریا کے اندر ڈبکی لگا کے موتی تلاش کرنے والے کو، ڈبکی لگانے والے کو غواص کہتے ہیں. محروم رہا دولت دریا سے وہ غواص، کرتا نہیں جو صحبت ساحل سے کنارہ. کشتیاں سب سے زیادہ سیف کہاں ہوتی ہیں؟ جہاز سب سے زیادہ سیف کہاں ہوتے ہیں؟ ساحل پہ ہوتے ہیں، ہے نا. ساحل پہ جب جہاز ہو، کشتی ہو تو سب سے زیادہ سیف ہوتی ہے. لیکن کیا کشتیوں کے بنائے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ساحل پہ رہیں؟ ان کو تو طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. اور جب طوفان آئے تو پچ کے دل والے گھبرا جاتے ہیں، طوفان آ گیا، طوفان آ گیا. اقبال کرتے ہیں دل لرزتا ہے تیرا اندیش ہے طوفان سے کیا، موج تو دریا بھی تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو. شعلہ بن کے پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو. کسی شاعر نے کیا کہا ہے؟ طوفان آتا ہے تو سب سے پہلے جب جہاز ڈوبنے لگتا ہے تو چوہے پہلے کودتے ہیں اس میں سے، اور آج بھی کود رہے ہیں، ہر طرف نظر آ رہا ہے ہمیں.
لیکن جو مضبوط انسان ہے، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، میرے رب کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، جس کا ایمان ہے، وہ کہے گا کہ طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا ہے میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے۔ اقبال پھر آگے کہتے ہیں یہاں پہ کہ دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت نے مسلمان کا خسارہ۔ بھیک مانگ کے اتنا دے دو صاحب، اتنا دے دو، اتنا کر دو، بس کھانے پینے مل گئی، جان کے امان ملی تو بس ہے۔ ارے ایسی زندگی سے کیا فائدہ ہے زندگی کا؟ ایسی زندگی تو چرند پرند بھی جیتے ہیں۔ دل کی آزادی شہنشاہی، شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ جس قوم کو بھوک سے ڈراتے ہو کہ جس نے پیٹ پر پتھر باندھ کر قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، تھے تو آبا ہو تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کل کیا ہوتا کہ کل اللہ کے ہاتھ میں، آج کا اپنا کام تو پورا کرو۔ پھر اقبال آگے کہتے ہیں دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش۔ آج دنیا میں جو تخریب اور تعمیر کی قوت میں ٹسل ہے، ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، بظاہر وہ جنگ توپوں سے نہیں لڑی جا رہی، بندوقوں سے نہیں لڑی جا رہی، فکری میدان میں لڑی جا رہی ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، اللہ کو بھروسہ ہے مومن کی استقامت پہ، پامردی پہ، مردانگی پہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مشینیں ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مشینیں ایک نیچرل پروسیس کے، میکینیکل پروسیس کے تابع ہوتی ہیں جو کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے۔ سرور ڈاؤن ہو گیا، بیٹھے ہوئے لائن میں سب لوگ، مشینیں ہیں وہ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات۔ مشین میں ہاتھ آئے تو یہ نہیں دیکھے گی کہ متقی کا ہاتھ ہے یا گنہگار کا ہاتھ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست کو تو کافی ہے اشارہ۔ پھر علامہ اقبال ایک اس کا حل بھی بتاتے ہیں کہ آپ اپنا جو جذبہ تعمیر ہے، جو دنیا کے ریفارم کا جذبہ ہے، اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اقبال کہتے ہیں بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ حضرت موسیٰ کا جو ضرب، معلوم ہے ضرب کلیمی کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تو نہریں جاری ہوئیں۔ اللہ کا شکر ہے مجھے وہاں جا کے دیکھنے کا موقع ملا، اس علاقے میں رہنے کا بھی موقع ملا جب سعودی عرب گیا، کہ جہاں سے یہ 12 چشمے پھوٹے تھے۔ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کا۔ ایک تو ضرب یہ ہے کہ چشمے جاری ہو جائیں، دوسری ضرب یہ ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے اپنے سارے سانپ چھوڑ دیے تو موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی اور وہ اژدہا بن کے سب کو نگل گیا۔ لیکن کلیم اللہ جیسا ایمان تو پیدا کرو۔ پھر اقبال کہتے ہیں کہ تمہارے دن بھی اچھے آئیں گے۔ جیسے کہ اقبال آدم کی روح کو رخصت کرتے ہوئے ایک نظم ہے اقبال کی، جب وہ دنیا میں آئے تو روح آدم کا استقبال کرتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں، آدم سے کہتے ہیں کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، گردوں کہتے ہیں آسمان کو، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے۔ تیرا جو امیجنیشن ہے دیٹس انفینٹ وداؤٹ باؤنڈریز، جہاں تک تیری سوچ ہے، ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ اب مسلمان کے زوال، مسلمانوں نے اپنی یہ جو طاقت ہے، یہ جو تعمیر کی طاقت ہے، دنیا کی رہنمائی کی طاقت ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اقبال کی ایک نظم یہ ہے مسلمان کا زوال
اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، زر پیسہ قاضی الحاجات، فلفلنگ دا نیڈس، پیسے کی وجہ سے بہت ساری چیزیں فلفل ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں، فقر سے، قناعت سے، فقر کا مطلب فقیری بھکاری پن نہیں، سب رہتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے اپنے آپ کو اپنے نفس کو تابع کرنا، وہ فقر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 18,000 درہم کا لباس پہنتے تھے، نکال کے پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ 18,000 درہم میں بھی وہی عبد القادر ہے جو 1 درہم کے لباس میں وہی عبد القادر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے چاہے تخت پہ بیٹھا ہو چاہے بوریے پہ بیٹھا ہو، خیالات بلند ہونے چاہیے، آپ کہاں ہیں یہ امپورٹنس نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری بھی میری کچھ کم سکندری سے نہیں، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، پیسے نہیں ہونے سے یا حکومت نہیں ہونا یہ زوال کا سبب نہیں ہے، حکومت کا تو رونا کیا، وہ ایک عارضی شے تھی، اس کا رونا نہیں ہے، بلکہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا توانگری سے نہیں، انسان کے اندر قناعت پیدا ہو اور اپنے احساس ذمہ داری پیدا ہو تو یہ ساری چیزیں، سارے آبسٹیکلس اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ نہیں بنتے۔ لیکن سفر شروع کرنے سے پہلے آپ نے جب ہتھیار ڈال دیے ہوں تو کیا وہ قوم کیسے لڑے گی؟ کسی شاعر نے کہا تھا جو کہ فٹ نہیں ہوتا اس وقت شعر، کہ میدان کارزار میں آئے وہ قوم کیا جس کا جوان آئینہ خانے میں رہ گیا۔ 250 روپے ڈے کے بلیچنگ کرانے والے لوگ باطل کے مقابلے میں اپنا جنگ کی دھول سے اپنا چہرہ سیاہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر مکہ اور جنیوا ایک نظم ہے اقبال کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام۔ اب آج کل ایک شوشہ ہے نا انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کی آڑ میں جتنے ہیومن ابیوزز ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اقبال یہیں پیغام یہی دے رہے ہیں کہ اس دور میں اقوام کی صحبت ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز، لیکن اقبال یہاں کہہ رہے ہیں وحدت آدم کے بیٹے سب ایک ہیں، آدم کے سارے بچے، آدم کی ساری سنتان ایک۔ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، انسانوں کو خانوں میں بانٹ دینا، یہ جو انسانیت دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے۔ اسلام کا مقصود فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کے جمعیت آدم۔ ہم تو کہتے ہیں اپنے باپ آدم کی طرف واپس آؤ، ہم سب ایک ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ فِي شُعُوبٍ وَقَبَائِلٍ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں اس میں بانٹ دیا ہے، نیشنز میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم پہچانے جا سکو، تفرقے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی گورے کو کالے پہ فضیلت، کوئی کالے کو گورے پہ فضیلت، کوئی سید کو غیر سید پہ فضیلت، کوئی قریشی کو غیر قریشی پہ فضیلت، یہ نہیں ہے یہاں پہ۔ الا بالتقویٰ، جس کا تقویٰ بلند ہے اس کی بڑی فضیلت۔ اسلام نے اس طرح سے پرویا ہے۔ اقبال کون تھے جانتے ہیں ہم لوگ؟ اسپیشلی دا ینگسٹرس، ہز گرینڈ فادر واز اے نان مسلم، ایک کشمیری برہمن تھے۔ ابھی میں مدینہ منورہ گیا تھا، وہاں کے جو شیخ انتقال ہوا ہے، ہزاروں سعودی علماء جن کے شاگرد ہیں، شیخ عبد الرحیم صاحب وارانسی کے برہمن، اللہ نے ہدایت دی، وہاں درس دیا 30-40 سال، شیخ ہیں وہاں کے بڑے۔ تو یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ باوا یہ تھے تو ہم یہ ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ یہ ہے آج اگر کوئی
میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا تھا، جب میں باہر کام کرتا تھا تو ایک انگریز نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کوئی پروٹوکول ہے کیا مسجد میں کہ یہاں پہ جو ہے نا رائل فیملی کے ٹھہریں گے، یہاں پہ جو ہے نا جو حکومت کے وہ ٹھہریں گے؟ تو میں نے کہا کہ نو، دیر از نتھنگ لائک دیٹ. ایون اف کنگ سلمان اور دیٹ ٹائم اٹ واز کنگ فہد ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے بازو راستے پہ جھاڑنے والا کھڑا ہو سکتا ہے وہاں پہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندے صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں. پھر اقبال آخر میں امت مسلمہ کو 5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا کیونکہ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے، وضو بھی کرنا ہوگا. اقبال امت مسلمہ کو جگاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ جسٹ ٹرائی ٹو ڈسکور یور سیلف، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو. اقبال کہتے ہیں خدا لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی. ایک صاحب آئے درس قرآن ہو رہا تھا، ایک مولانا اپنے لوگوں کو لے کے درس دے رہے تھے. کہا کہ آپ لوگ درس دے رہے ہیں، امریکہ چاند پہ پہنچ گیا. تو مولانا نے کہا کہ اچھی بات ہے، وہ مخلوق تک پہنچے، ہم خالق تک پہنچ رہے ہیں. اور تم جیسے نالائق لوگ نہ ان کے ساتھ رہ کے چاند پہ پہنچ سکے، نہ ہمارے ساتھ خالق تک پہنچ سکے. یہاں کہہ رہے ہیں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے، آسمان سے بھی اوپر ہے منزل. کل میں پڑھ رہا تھا، کیونکہ کاسمولوجی میرا ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر. کئی ستارے اربہا، اتنی بڑی دنیا ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، سبحان اللہ، اتنی بڑی کائنات ہے کہ جتنی دنیا کے سارے ساحلوں کی ریت نہیں ہے اتنی بڑی کائنات ہے. کئی ستارے جن کی روشنی زمین پہ پہنچ رہی ہے وہ کروڑہا اربوں سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، اب روشنی ان کی زمین پہ. اتنی وسیع کائنات کا میرا رب. لیکن معراج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اس نے بلا لیا، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے. اقبال نے کہا چرے ہے پرے ہے چرخ کہتے ہیں آسمان کو، نیلی فام نیلے آسمان سے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے. ستارے ہمارے گرد راہ ہیں، راستے کی دھول نہیں ہے، تو ہماری منزل کیا ہوگی؟ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھاتا میں. پھر آگے وہ کہتے ہیں مکاں فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا. میرے پاس وقت نہیں کہ تشریح کر سکوں. خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں ہو جا، ہنا بندی عروس لالہ ہے خون جگر تیرا. خون جو لالے کا جو پھول ہے اس میں جو سرخی ہے یہ تیرے خون سے ہے. ہنا بندی عروس لالہ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے. جہاں نے آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. دیز آر دا انگریڈینٹس. سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. پھر گراں میں باندھ لیجئے شعر. یقین محکم، ایک دم زبردست ایمان اور یقین، ڈلمل نہیں. یقین محکم، عمل پہ ہم، صرف یقین نہیں، اس کے بعد عمل. صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا. وقت کے نبی کو بھی 313 کو میدان میں لا کے کھڑا کرنا پڑا تھا، اس کے بعد دعا کیا آپ نے، اے اللہ یہ تیرے بندے. آج اگر یہ ہار گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آخری میں اقبال کا ایک بند کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں گا. آب روانے کبیر ایک دریا ہے، تیرے کنارے کوئی. آب روانے کبیر، تیرے کنارے کوئی.
دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. عالم نو ابھی پردے تقدیر میں ہے، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. پردہ اٹھا دوں اگر چہرے افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی لفظ تنقید کا نکلا ہو تو میری اپنی ذات پہلے مخاطب ہے، میں معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی تنقید بری لگی ہو میری ذات پہلے مخاطب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں استقامت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ایمان مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں جذبہ اور ولولہ پیدا کرے. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.